تو عنقریب خالق کائنات نے ایسا معاملہ فرما دیا کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کا تاجر بنا کر حضور علیہ السلام کو روانہ فرمایا۔ تو غلام آ کر حضرت میسرہ واپس آ کر پلٹ کر یہ بات کہتے ہیں کہ اے میری مالکہ، قسم ہے مجھے اپنے رب کی کہ آج سے پہلے میں جتنے تاجروں کے ساتھ بھی گیا ہوں نا، اتنا نفع کسی نے بھی حاصل نہیں کیا جتنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا ہے۔ اس دفعہ ہمیں سب سے زیادہ ہماری تجارت نے فائدہ دیا ہے، اور پھر اس شخص کی ایمانداری اس حد درجہ تک ہے کہ میں کون سی بات کروں کہ اپنی ذات پر 1 روپیہ بھی تمہارے مال میں سے اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا۔ اور پھر میں یہ دیکھتا تھا کہ جدھر جدھر سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، وہاں پر آسمان پر بدری آ کر حضور کے سر انور پر سایہ کیا کرتی تھی۔ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شانیں دیکھ کر، یہ عظمتیں دیکھ کر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی غلامی کو اختیار فرمایا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آئیں، پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ پھر جتنے بھی حالات مشکل ترین ہوتے گئے، حضرت خدیجہ کبریٰ پیچھے نہیں ہٹی، بلکہ ہر قدم پر حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑی رہی ہیں۔ انہوں نے ہر لمحہ آقا علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر کائنات والوں کو بتایا ہے کہ بیوی ہونے کا حق اگر ادا کرنا ہو، اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں جاننا ہو کہ بیوی کہاں کس کو جاتا ہے، وفا کہاں کس کو جاتا ہے، پھر کسی اور کی سیرت کو نہ پڑھنا، نبی کی بیویوں کی سیرت کو پڑھ لینا، تمہیں پتا چل جائے گا کہ وفا کہاں کس کو جاتا ہے۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، آپ نے اپنا سارا مال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کے بعد میری جان کے مالک بھی آپ ہیں اور میرے مال کے مالک بھی آپ ہیں۔ تو آپ نے سب کچھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ اگر دیکھا جائے ظاہری طور پر تو آپ تو بیوہ تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمارے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے پھر بھی نکاح فرمایا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارکہ جو ہے وہ تقریباً 40 سال کے قریب ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کے قریب ہے جب آپ نکاح فرماتے ہیں۔ اتنا ڈیفرنٹ عمر کا، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے پہلی شادی بیوہ سے کی اور کائنات والوں کو بتایا کہ اگر زندگی میں کہیں پر کوئی ایسا موقع آ جائے، کسی اور کی طرف نہ دیکھنا بلکہ مدینے کے تاجدار کی طرف دیکھنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے لوگوں کو بھی درس دیا کہ جو خاتون بیوہ ہو جائے تم اس کو نحوست سمجھتے ہو، اس کو اپنے گھر کے اندر رکھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، لیکن مدینے کا تاجدار اس سے نکاح فرما کر یہ تعلیمات دے رہا ہے کہ عورت کبھی منحوس نہیں ہوا کرتی، بلکہ عورت ہر حال میں رب کی رحمت بن کر آتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح فرمایا، اور پھر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ہر لمحہ حضور علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ گزارا، اور پھر ہر میدان کے اندر ڈٹ کر کھڑی ہوئی، جہاں پر پیسہ لگانے کی ضرورت پیش آئی لگایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آقا علیہ السلام کے جسم اطہر پر کب کبھی تاریخ ہے، آقا علیہ السلام کانپتے ہوئے گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آئیں آپ بستر پر آرام فرمائیں، آپ کے اوپر چادر اوڑھ دی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا میرے سر کے تاج، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پر، حالانکہ حضور علیہ السلام خود دوسروں کو حوصلہ دیتے ہیں، حضرت خدیجہ کبریٰ کو ہیں جو حضور علیہ السلام کی حوصلہ افزائی فرما رہی ہیں، کیونکہ یہ محبت کا رشتہ تھا نا۔